اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی ٹی وی میں تمام معزز سامعین کو السلام علیکم۔ دوستوں، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے جب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلایا گیا تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام کہاں تھے؟ حضرت علی علیہ السلام اس وقت خاموش کیوں رہے؟ حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت کوئی قدم کیوں نہ اٹھایا؟ کیا واقعی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ جلایا گیا، دروازہ گرایا گیا، یا پھر یہ ایک صرف افسانہ ہے؟ اصل میں حقیقت کیا ہے؟ کیا واقعی یہ سب ہوا؟ یہ سب جاننے کے لیے آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو۔ میری بات آپ نے سنی، میری سطح بہت بلند ہے، میں نے ان لوگوں کو پڑھا ہے، ایمانداری سے پڑھا، اور ان کے اصل دفتر میں نے کنگالے کہ شیعہ کہاں سے چلے ان کے علم کیا۔ میں اللہ کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ ان میں بڑے بڑے فاضل پیدا ہوں، ان کے پائے کا ایک بھی نہیں آپ دکھا سکتے۔ باقی صحابہ کو برا کہتے ہیں جو انہیں پتہ چلا، کہنا ہی ہے، جنہیں پتہ چلا کہ فاطمہ کو مارا حضرت عمر نے، ان کے بازو توڑا، ان کے بچہ پیٹ سے گرایا، وہ کیوں نہ برا کرتے؟ اب یہ صحیح ہے یہ غلط روتے ہیں، آپ کتابوں میں لکھا، آپ کہیں گے اس کی سند ضعیف ہے، وہ کہتے ہیں کیا؟ ہمیں ایک بار کتابوں میں راویوں نے میرے بھائیوں لکھ دیا سب کچھ، اب شیعہ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ وہ کہتے ہیں وہی عمر ہے جس نے حضور کو کاغذ قلم نہیں دیا۔ آپ نے آخر وقت کہا لاؤ میں تحریر لکھ دوں، نکالو، وہ کہتے ہیں اپنی بخاری 6 جگہ لکھا دوں۔ اللہ کے نبی نے آخر وقت کہا لاؤ سامان، میں ایسی چیز لکھوا دوں میرے پاس مرا نہ ہو۔ کس نے اٹھ کر کہا کہ ہم نہیں لکھوائیں؟ حضرت عمر نے کہا کہ قرآن کافی ہے، ہمیں نہیں حضور کی تحریر چاہیے۔ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں حضرت اللہ کے رسول کی وصیت نہیں لکھنے دی۔ اب بات ذرا نہ آپ کھلوائیں، بس جو بات آپ کو سمجھا دی نا کہ ہر شخص بیچارہ پھنسا ہوا، وہ کچھ نہیں غریب کر سکتا، جو کسی نے پڑھ لیا اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ یہ نہ کافر ہے نہ بے دین ہے، رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ اب جن غریبوں کو سمجھ آئی کہ انہوں نے حضور کے خاندان سے بعد میں بڑا ظلم کیا، بی بی فاطمہ روتی ہے ان کے ہاتھ سے مری، وہ کیوں نہ برا کہیں ابو بکر اور عمر کو؟ جن کو پتا چلا نہیں وہ تو اچھا سلوک کرتے، وہ غریب کہتے ہیں ان کی عزت کریں۔ یہ بیچارے بعد میں جو ہم پیدا ہوئے ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے۔ لکھنے والے وہ بھی لکھ گئے، وہ علماء ان کو ممبروں پر سناتے ہیں کہ کون فاطمہ کے گھر پر آگ لے کر گیا تھا، اس نے دروازہ گرایا اور فاطمہ رضی ان کے پیٹ پر گرا، ان کا بچہ گر گیا، اس صدمے سے مری۔ یہ کتابوں میں درج ہے کہ حضرت عمر نے یہ کام کیا۔ وہ کہتے ہیں اس عمر کو کہتے ہیں کہ نیک۔ اب جو یہ سنیں گا آپ دل پر آسرا کہ گالیاں نہیں دے گا اور کیا کریں؟ آپ کے علماء کہیں گے یار یہ جھوٹی کہانیاں، وہ بھی سنی بات کہیں گے جھوٹی، موقع پر نہ وہ تھے نہ یہ تھے، لکھنے والوں نے ظلم بھی لکھ دیے، لکھنے والوں نے ان کے عدل بھی لکھ دی، بعد میں جو پیدا ہوئے غریب پڑھتے ہیں، مگر یہ صبر کر دیں، بالکل ایک دوسرے کو گلے لگا لیں کہ بھائی آپ نے جو سنا اس کو مانے، ہم نے جو سنا اس کو مانے۔ رسول اللہ کو تو سب مانتے ہیں، آؤ بھائی بن جائیں، مل کر رہیں، وہ بندے اچھے تھے کہ برے تھے، اللہ فیصلہ کرے گا، اس پر آ جائیں انشاءاللہ نا یہود نصارہ کچلے جائیں گے۔ یہ ابھی سوال آیا ہے کہ حضرت عمر کے بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا تھا، روشنی ڈالیں۔ ٹھیک کہا ہے، روشنی ڈالیں۔ یہ جھوٹ ہے نا، جھوٹ کالا ہوتا ہے نا تو اس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے۔ حیرانگی کا مقام ہے، بکواسیات دیکھیں۔ حضرت عمر نے بھی لات ماری تھی، حضرت فاطمہ پہ دروازہ گر گیا تھا۔ آج میری ماں پر کوئی بولے میں نہیں ٹھہرتا، تیری ماں پر کوئی بولے تو نہیں ٹھہرتا، کسی اور کی ماں کو کچھ کہے وہ غیرت اور جلال میں آ جاتا ہے۔ تو حسنین کریمین کی غیرت پر کیا سمجھتا ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کچھ نہیں کہا ہوگا؟ پھر کہا ہے تو پھر دکھاؤ۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کہتا ہے ان کے پاس ذوالفقار تھی جس کا ایک کونا 7 آسمانوں کو چیر جاتا تھا۔ اگر دروازہ بیوی پہ گر گیا تھا تو وہ ذوالفقار کہاں تھی؟ وہ کتنے رکھی ہو؟ یہی اوتے بھی کھاؤ نا، لا سیف الا ذوالفقار، حدیث پاک ہے۔ وہ ذوالفقار کہاں تھی پھر وہ اس پہ اگر حرکت میں نہیں آئی تو؟ اس واقعہ کا جھوٹ کا ایک اور اشارہ بھی ہے۔ کہتے ہیں جب عمر نے دروازہ حضرت فاطمہ پہ گرایا تو ان کے پیٹ میں محسن بچہ تھا، وہ ساکت ہو گیا۔ مسلمانوں، کوڑ دے پیر نہیں ہوندے، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے۔ پیٹ میں جو بچہ محسن تھا وہ ساکت ہو گیا۔ پیٹ کے بچوں کے نام رکھے جاتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ پیٹ والے بچوں کے نام بھی ہوتے ہیں۔ پیٹ میں بچہ تھا محسن، وہ ساکت ہو گیا۔ وہ بچہ تھا، بچی نہیں تھا، اس کو پتا تھا، اس کا نام بھی محسن تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حالانکہ حضرت محسن حضرت علی المرتضی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں، اور یہ پیدا ہوئے ہیں اور بچپن میں فوت ہوئے ہیں اپنی بہن حضرت رقیہ کے ساتھ۔ حضرت علی کی 6 اولادیں ہیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، حسن، حسین، محسن، زینب، رقیہ، ام کلثوم۔
رقیہ بھی بچپن میں گئی ہیں, محسن بھی بچپن میں فوت ہوئے ہیں. ان دونوں کا اس لیے عام طور پہ مورخین ذکر نہیں کرتے, کہتے ہیں 4 اولادیں ہیں, دراصل 6 ہیں. شبر, شبیر اور مشبر کی روایت تو مستدرک میں موجود ہے, اس کے وزن پہ حضور نے 3 نام رکھے تھے ان کے. تو میرے دوستو, جھوٹ بولنے کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حرکت کسی جگہ کسی صحیح کتاب میں ثابت نہیں ہے. یہ جھوٹ ہے, پراپاگنڈا ہے. یہ دراصل حضرت عمر کے خلاف نہیں ہے, یہ حضرت علی کی غیرت پہ سوال کیا جا رہا ہے, یہ حضرات حسنین کی عزت پر سوال کیا جا رہا ہے کہ نعوذ باللہ ان کی ماں پر یہ بات ہوئی تھی. یہ ان کی غیرت پر بات ہے, اور ہم ایسی جھوٹ کو پاؤں کی ٹھوکر سے اڑاتے ہیں. عائشہ خود کہتی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے 6 مہینے تک اجازت دیں, 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا. صحیح روایات میں ثابت ہے, وہ روایت بہت زیادہ ہیں کہ ابو بکر عمر نے دھمکی دیا, ٹھیک ہے نا, دھمکی دیا کہ اگر یہ لوگ آپ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں میں آپ کے گھر کو آگ لگا دوں گا. روایت میں ہے کہ اس نے آگ لے کے آیا ہے. ابو بکر مرتے وقت اس نے یہی کہا کہ یا کاش میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ حملہ نہیں کیا ہوتا, ٹھیک ہے نا. یہ سب بات اس بات پہ دلا. اور وہ لوگ ان کی توجیہ میں بھی کیا کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ان کو فتنے کا خوف تھا. وہ لوگ کیوں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ ہم آگ لگائیں گے اس گھر پہ؟ فتنے کا خوف تھا کہ یہاں پر جو ہے ہمارے مخالفین جمع ہوتے ہیں. تو یہی بات ہے کہ انہوں نے اگر بیعت کیا ہوتا تو کیوں ضرورت ہے دھمکی دینے کہ ہم آگ لگا دیں گے. اور پھر آگ لے کے بھی آتے ہیں, ان کے کتاب میں ثابت ہے کہ اس نے عمر نے آگ لے کے آیا ہے وہاں سے. میں نے کہ آپ کو صفحہ تو جب یہاں بخاری میں جو تصریح ہے فوجدت کہاں ہے ولم یکن یبایع تلک الاشہر, جب عائشہ کہتی ہے صریحاً کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیعت نہیں کیا تھا ابو بکر کے ساتھ, یہ بخاری تو بالاجماع ان کے پاس مقبول ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے پاس ہم جو دوسرے روایات ہیں کہ ان میں یہی ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ اہل بیت علیہ السلام کو اپنا مخالف سمجھتے تھے, اسی لیے دھمکی دیا تھا کہ ہم آپ کے گھر کو آگ لگائیں گے. بخاری, ٹھیک ہے. اور چاپ دار احیاء التراث چھپی ہے سنہ 2001 میں. اچھا, اللہ آپ کا بلا کرے. حدیث نمبر 4 صفحہ نمبر 749, حدیث نمبر 4241 اور 4240. یہ پوری حدیث ہم پڑھتے ہیں, آپ پھر بتائیے کہ کون سا اس میں ادراج ہے. پوری حدیث ادراج ہے کیا؟ اچھا عائشہ کہتی ہیں ان عروہ زہری, عروہ سے, عروہ ابن زبیر سے, زبیر اپنے خالہ عائشہ سے, ان فاطمہ علیہ السلام, فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پیغام بھیجا ابو بکر کو, تسألہ میراثها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے میراث کا مطالبہ کرنے کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. یہ ادراج ہے بھائی, ادراج ہے, جواب دو بھائی. نہیں. ہاں جی, ادراج نہیں. اچھا مجھے بتاؤ کہاں ادراج شروع ہوتا ہے. اچھا, مما افاء اللہ علیہ بالمدینہ و فدق, جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ اور فدق میں. وما بقی من خمس خیبر, اور خمس خیبر میں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مال ہے وہ مجھے میراث دے دو. فقال ابو بکر نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا نورث ما ترکنا صدقہ, ہماری میراث نہیں ہوتی, ہمارا ترکہ جو ہے وہ صدقہ ہوا کرتا ہے. انما یاکل آل محمد, حدیث ختم ہے. اچھا, وہ بلکہ یہاں پہ جو ہے کیا علامت اس طرح لگایا کہ حدیث یہاں تک ہے, انما یاکل آل محمد فی هذا المال, بلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے کھاتے ہیں لیکن اس میں میراث نہیں ہے. اچھا, وإني لا والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وآله عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله, اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صدقات ہیں ان کے اپنی زندگی میں جو حال تھے ان سے چینج نہیں کرتا. دیکھیں یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذاتی مال ہے اس سے وہ مسلمانوں کا کام چلاتے تھے, مسلمانوں کے امور چلاتے تھے, کیونکہ آمدنی اس کی بہت زیادہ. اب وہ دنیا سے گئے ہیں تو یہ ان کے وارث کو ملتا ہے, حضرت زہرا سلام اللہ علیہ. اب ابو بکر کہتا ہے کہ میں اس سے اسی حالت میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا اسی حالت میں رکھوں گا. یہ ابو بکر کو حق نہیں ہے کیونکہ ان کے ذاتی مال ہے. اب اس کا بحث فدق میں آئے گا, فدق کے مسئلے میں ہم کہیں گے, ثابت کریں گے کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال ہے, ٹھیک ہے نا. ایک شخص مثلا اس کا ایک بہت بڑا فیکٹری ہے, اس کی آمدنی فرض کریں ایک مہینے میں 1 کروڑ روپے ہے, وہ 1 کروڑ روپے کو مساجد میں خرچ کرتا ہے. اب وہ دنیا سے جاتا ہے, اس کا وارث ہے,
یہ فیکٹری کس کی ملکیت بن جاتی ہے بھائی؟ آپ مجھے بتائیں، او بھائی مجھے بتاؤ۔ جی جی قبلہ میں سن رہا ہوں۔ اور سن رہے ہیں تو جواب بھی دو نا۔ آگے ایک شخص مر گیا، فیکٹری کس کو ملتا ہے؟ پھر اس کو وارث کو ملتا ہے یا کسی اور کو ملتا ہے؟ بالکل وارث کو ہی ملے گا۔ اب وہ وارث کی مرضی ہے نا کہ وہ اس کا جو 1 کروڑ آمدنی ہے اس فیکٹری کے، وہ مساجد میں لگا دے یا کسی اور بات میں لگا دے نا، وہ کوئی اس کے لیے تو ضروری تو نہیں ہے کہ اسی مساجد میں رکھ دے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، ابو بکر نے بھی ایسا ہی کہا مسند احمد وغیرہ میں ہے کہ آپ ہی وارث ہیں۔ ہاں، اس کی اپنی ملکیت ہے بھائی، یہ کوئی بہانہ نہیں بنتا اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اس کو خرچہ چلاتے تھے مسلمین کا، اب اس کے وارث بھی اسی وہ مال جو ہے ترکہ وارث کو ملے گا، اب اس کی مرضی، وہ اس کی ملکیت بن جاتی ہے، اس کی مرضی جس امور میں چاہے وہ خرچ کرے، وہ صدقات میں زکوٰۃ میں خرچ بھی نہ کرے تو اس پہ کوئی ملامت نہیں ہے، کیونکہ اس کی مال اپنی مال ہے۔ بہرحال ابو بکر نے یہ بہانہ بنایا۔ اچھا اور بھائی ابھی تک کوئی ادراج آیا یا نہیں آیا؟ ابھی قبلہ ایک اور دلیل ہے مسند ابی عوانہ سے دی جاتی ہے۔ اور بھائی ابھی تک کوئی ادراج آیا نہیں آیا؟ ادراج ہے اس میں؟ کوئی نہیں ابھی تک؟ نہیں اس میں تو نہیں ہے اس روایت میں۔ اچھا پھر سنیں، اچھا سنو بھائی، وَلَعَمَلَنَّ فِيهِ بِمَا عَمِلَ بِهِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں عمل وہی کروں گا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرے گا۔ اچھا فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ سلام اللہ علیہا منها شَيْئًا، بس ابو بکر نے ابا کیا، یعنی اس نے انکار کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اموال میں سے کچھ ایک آنا بھی، ایک کچھ بھی دے دے۔ اور بھائی اس میں کوئی ہے ادراج ہے ابھی تک یا نہیں ہے؟ نہیں قبلہ میں نے تو بحقی کا اعتراض آپ کے پاس لے کر آیا تھا بس ہاں، فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی اور ذلک۔ دوسری دلیل اجازت ہے، اور بھائی سنیں، ابو بکر نے جب یہ کہا تو اس نے، ابو بکر نے جب یہ کہا تو اس نے ابا کیا، اس نے انکار کیا کہ زہرا سلام اللہ علیہا کو کچھ دے دے۔ تو یہ تسلسل جو ہے کلام عائشہ ہے، یہ تو واضح بات ہے کہ فابا، پس ابو بکر نے، تو یہ فا جو ہے، فا کس کے لیے آتا ہے؟ فا آتا ہے عطف کے لیے، کہ ابو بکر نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث نہیں ہوتی، ان کے اموال کو میں صرف کر دوں گا اسی طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ پس ابو بکر نے ایک آنا بھی زہرا سلام اللہ علیہا کو نہیں دیا۔ تو اس میں کوئی قرینہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی راوی کا قول ہے، یہ اسی بات کی تسلسل ہے۔ اچھا پھر فوجدت، پس حضرت زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہو گئیں ابو بکر پر، فی ذالک، اسی مسئلے پر، فہجرت ہو، بس انہوں نے ابو بکر سے کیا کیا؟ ابو بکر سے دور ہو گئیں، ابو بکر پہ غضبناک ہو گئیں، غصے ہو گئیں، اس سے انہوں نے حجران بولتے ہیں کہ اس کو کسی شخص سے کٹی ہو جانا، بات نہ کرنا غصے کی حالت میں، فہجرت ہو، ہاں اس سے دور ہو گئیں، فلم تکلمہ حتی توفیت، اور ان سے بات نہیں کیا جب تک ان کی وفات ہو گئی۔ تو اس میں کہاں ہے قرینہ، کہاں ہے وہ دلیل کہ اس میں یہ راوی کا قول ہے، یہ زہری کا قول ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بکواس ان لوگوں کا۔ اتنے بڑے بڑے حفاظ نے اسی حدیث کو نقل کیا ہے، انہوں نے نہیں کہا ہے کہ یہ حدیث اس میں ادراج ہے، ٹھیک ہے؟ مسند ابی عوانہ میں یعنی اسی سند کے ساتھ یہ روایت آئی ہے، لیکن اس میں بھی ہے قال رجل للزہری، آخر میں ہوگا نا، ابھی تو نہیں ہے، وہ آخر میں ہوگا۔ جی جی، یعنی وہ معمر والی بات آپ کر رہے ہیں کہ معمر کی جگہ قال رجل للزہری، وہ تو آخر ابھی تو نہیں ہے نا۔ یہ مسند ابی عوانہ والی یہ دوسری سند ہے جس میں یعنی شاید میں مسند ابی عوانہ شاید میرے پاس ہے، میں نے آپ کو اسکین بھیج دیا ہے واٹس ایپ پر بھی، ابی عوانہ والا جو متن ہے وہ بھیج دیا ہے۔ وہ کیا اس میں کیا ہے بھائی؟ آپ ابھی جو ہے نا وہ حدیث کی جو ترتیب اس کو آپ خیال نہیں رکھ رہے نا، آپ آخر میں ابھی چھلانگ لگا دیا آپ نے۔ ابھی ہم جس حصے میں ہیں اس میں ہے کہ مسند ابی عوانہ میں اس حصے میں ہے کہ وہ کسی شخص نے معمر سے اس سے کچھ پوچھا ہے۔ میں عمری نہیں ہوں بھائی، مجھے پتا ہے عمری نہیں ہے، مجھے پتا ہے عمری نہیں ہے، آپ وہ عمری کی بات نقل کریں، اس کو صحیح نقل کریں نا۔ آپ کہتے ہیں مسند ابی عوانہ میں ہے، وہ آپ جس حدیث کے جس حصے میں ہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ یعنی یہ زہری کا قول ہے، اس میں پوری سند ہے، یعنی اخبرنا عبد الرزاق، یعنی یہ پوری سند ہے، ان معمر ان زہری ان عروہ ان عائشہ، اس کے بعد آ رہا ہے کہ یعنی
ابھی ہمارا بھائی، کہہ رہے ہیں کہ قال رجل. اور بھائی آپ جو ہے نا، میں اتنی قیمتی باتیں کر رہا ہوں، میں سوچ رہا ہوں کہ آپ اس باتوں کو سوچ رہے ہیں. سن لیں. خدا حافظ آپ. یہ دیکھیں، یہ المصنف عبد الرزاق کی ہے، جزء خامس، چاپ بلے منشورات المجلس العلمی، تحقیق ابی الرحمن العظمی. وہ وہی حدیث ہے جو بیہقی نے نقل کیا. یہ صفحہ نمبر 472 میں وہ جو ابو عوانہ کی جو حدیث آپ نقل کر رہے ہیں نا، وہ یہ ہے، وہ یہی ہے، عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن عروہ عن عائشہ. اچھا، وہ اس میں ہے قال معمر فقال رجل للزہری فلم یبایعہ علی تلک الاشہر. کتاب ہے اس کی جو کتاب ہے بیہقی کی کتاب میں، فقال معمر کہتا ہے میں نے زہری سے کہا. تو اس میں یہ ہے کہ کسی شخص نے زہری سے پوچھا کہ کیا علی علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا تھا 6 مہینے؟ تو زہری نے کہا کہ کسی نے، اس نے بھی بیعت نہیں کیا، بنی ہاشم میں سے بھی کسی نے بیعت نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. السلام علیکم، بات کرو بھائی، پاکستان. وعلیکم السلام. جی جناب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک، آپ سنیں؟ ٹھیک ہے، سے ٹھیک ہے آپ کی؟ بہت مہربانی، سلامت رہیں، زندہ رہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ نام میرا خواجہ علی ہے، خواجہ پاکستان بھائی، سے، اسلام آباد سے بات کر رہا خواجہ صاحب، خدا عزت دے آپ کو. کیا حکم ہے بھائی، بتاؤ. ہوں. سوال میرا کچھ اس طرح کا ہے کہ رجال کشی میں یہ بات مذکور ہے کہ مولا علی کی طرف سے یہ بات منسوب ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں خلاف شریعت کام کا بھی دیکھتا ہوں نا، تو مجھے آگ کو چلانے کا دل کرتا ہے، لگتا ہے کہ میں اس کو جو نا وہ آگ پکڑوں اور اس کام کو ختم کر دوں. سمجھائیے؟ میں خلاف شریعت بات دیکھتا ہوں تو آگ پکڑ کر اس کو ختم کرنا چاہتا ہوں. جی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حضرت عمر کے بارے میں یہ بات مذکور کی جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ کا جو ہے نا ان کو دروازہ ان پر مارا، تو اس وقت مولا علی کی غیرت کہاں پر تھی؟ اس وقت تو کچھ نہیں کہا ان کو. جی ہاں، تو اس کا جواب بہت دفعہ دے چکے ہیں، پھر ایک دفعہ مزید جواب دیتے ہیں نا. آپ سن لیجیے، بہت مہربانی آپ کی. ٹھیک ہے، خدا حافظ. اوکے، جواب دیتے ہیں. 1 منٹ میں کتاب لے کے ہوں. عزیزو، یہ کتاب ہے سقیم مسلم، صحیح مسلم، تالیف حافظ ابو الحسین مسلم بن الحجاج القشیری نیشابوری، چاپ دار الفکر، بیروت لبنان میں، سنہ 2010 میں بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، باب طاعت الامراء و ان منعوا الحقوق. امراء، حکام وقت کی طاعت واجب ہے، اگرچہ وہ آپ پہ ظلم کریں، آپ کے حق کو منع کر دیں. یہ حدیث دیکھیے، یہ روایت ہے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہداہ. میرے بعد جو خلفاء آئیں گے، جو امراء آئیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. میری جو ہدایت ہے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے. ولا یستنون بسنتی، اور وہ میری سنت کی بھی اقتداء نہیں کریں گے. نہ میری ہدایت پہ، نہ میری دین پہ، نہ میری سنت پہ ہوں گے، پکے کافر. ٹھیک ہے نا. وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ، اور ان میں سے ایسے بھی خلفاء ہوں گے، ایسے عمراء بھی ہوں گے، قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، کہ ان کی روح جو ہے شیطان کی روح ہوگی، روح انسان کی، شکل حلیہ انسان کی، روح نفس پرسنالٹی ابلیس. یعنی کیسے؟ میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے، جو خلفاء آئیں گے وہ کیا ہوں گے؟ ہاں، بظاہر انسان، حقیقت میں شیطان. یعنی شیطان اگر انسانی روپ میں آ جائے تو آپ میرے بعد جو خلفاء ہوں گے ان کو دیکھ لیجیے. ٹھیک ہے نا. میں نے عرض کیا یہ جملے تو آپ کے بڑے خطرناک ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے بعد تو بڑی مصیبت ہوگی، تو بہت بڑی مصیبت ہے آپ کے بعد، ہم کیا کریں؟ کیف اصنع یا رسول اللہ ان ادرکت ذلک. حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں اس زمانے میں کیا کروں؟ یہ حذیفہ جو ہے یہ عثمان کی خلافت میں اس کی وفات ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں فرمایا کہ آپ وہ زمانہ نہیں دیکھیں گے، نہیں فرمایا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تسمع وتطع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. تم اس بادشاہ وقت کا، جو شیطان ہے، اس کی طاعت کرو، اس کی بات کو مانو، اگرچہ وہ وان ضرب ظهرك، وہ بادشاہ آپ کے پشت پر مارے، کوڑے سے آپ کے پشت کو مارے، وَأَخَذَ مَالَكَ، اور تیرے مال کو بنا حق وہ چھین لے، پیسہ بھی تیرا چھین لے اور تجھے مارے بھی.
اس کی طاعت کرو، فاسمع واطع، پر اس کی بات سنو، اس کی طاعت کرو، ٹھیک ہے نا. تو تمہارے مولوی جو یہ سناتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام اس وقت جب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ حملہ ہوا تھا اس وقت انہوں نے کیوں جہاد نہیں کیا؟ تو ان کو یہ جواب ہے ہمارا کہ جب تمہاری اپنی کتب میں یہ ہے کہ اسلام کا حکم یہ ہے کہ خلیفہ آپ کو مارے بھی، آپ کا مال بھی چھینے، وہ شیطان بھی ہو، اتنا بھی ایمان کافر نہ ہدایت پر ہے، نہ سنت پر ہے، نہ دین پر ہے، اتنا پکا کافر کہ ظاہر میں وہ انسان ہے، حقیقت میں وہ شیطان ہے، ابلیس ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، خلفاء ثلاثہ کے متعلق ہمارا عقیدہ یہی ہے جو مسلم میں ہے، ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، یہ ہو تم نے جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم نقل کیا ہے، وہ آپ پہ ظلم بھی کریں تو اس کی اطاعت کرو، طاعت کرو، اس کی بات سنو. ہم تو نہیں کہتے اس کی بات سنو طاعت کرو، ہم تو کہتے ہیں اگر طاقت نہ ہو تو تقیہ واجب ہے، اس کے خلاف جہاد نہ کرو، ہم یہ کہتے ہیں. اچھا، ہمارے نزدیک جو روایت ہے ملاحظہ فرمائیے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا کام کیا، ملاحظہ فرمائیے عزیزو. یہ کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جز نمبر ثانی، چھاپ قم مقدسہ. یہاں پر یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 48، 48واں حدیث. اس حدیث میں تفصیل ہے کہ عمر نے جب حملہ کیا تھا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر، تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ فوثب علی بن ابی طالب علیہ السلام، علی بن ابی طالب علیہ السلام اچھل پڑے. فاخذ بتلابیب عمر، امیر المؤمنین علیہ السلام نے عمر کی کمر، جو ناڑا کی جگہ ہوتے ہیں، ناڑا، اچھا، یہ وہاں سے پکڑ لیا. ثم حزہ، پھر اس کو عمر کو اٹھایا، پھر دے مارا زمین پر. فصرعہ، دے مارا اس کو زمین پر. ووجہ انفہ ورقبتہ، اور اس کے ناک پہ، اب کس طرح وار کیا، تپڑ مارا، مکہ مارا سلام اللہ علیہ، اس کے ناک پر اور اس کے گردن پہ وار فرمایا. وہم بقتلہ فذکر قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما اوصى به من الصبر والطاعة. امیر المؤمنین علیہ السلام عمر کو قتل کرتے، لیکن ان کو یاد تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ فرمایا تھا کہ صبر کرو اور ان کے ساتھ جہاد نہ کرنا ان لوگوں کو. فقال والذی، پس فرمایا والذی کرم محمدا بالنبوہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا کہ اس اللہ کی قسم جس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کا تاج پہنایا ہے. یبن الصحاق، اے بدکارہ عورت کے حرام زادہ اولاد، لولا کتاب من سبق، اگر اللہ کی جانب سے مجھے پہ اللہ کی جانب سے مجھے لیٹر ریٹن آرڈر نہ آتا، اللہ کی جانب سے ریٹن آرڈر نہ آتا، لعلمت انک لا تدخل بیتی، اللہ کی جانب سے مجھ سے عہد نہ لیا ہوا تھا تو تو آج سیکھ جاتا، میں تجھے سبق سکھاتا کہ تو میرے گھر میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا. فارسل عمر یستغیث، عمر کو جب پتہ چل گیا کہ اب مجھے قتل نہیں کر رہا تو چلانے لگا، او مجھے بچاؤ، علی مجھے قتل نہ لے، مجھے بچاؤ، او مسلمانوں آ جاؤ، میرا خون کرنے لگا یہ آدمی. بہت سارے لوگ داخل ہو گئے اس وقت گھر میں، ٹھیک ہے نا. یہ تھا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ایک عہد تھا کہ انہوں نے قتل نہیں کرنا ہے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک وعدہ تھا کہ اگر ان کے پاس انصار نہ ہوں تو وہ جہاد نہ کریں، ٹھیک ہے بھائی. یہ تھا، یہ پیار کا نتیجہ ہے، یہ عشق کا نتیجہ ہے کہ نبی چاہتے ہیں کہ ہر محفل میں علی کی بات ہو. اپنی محفلوں کو، مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو، اور جب علی کی بات ہوگی تو سماج عالی ہوگا، مزاج عالی ہوگا، معاشرہ بلند ہوگا، خود بخود ترقی ہوگی فکر بشر کو. صرف اور صرف میں اگر مولا علی کے کلام نہج البلاغہ کو پڑھ لوں جو میری دسترسی میں ہے، تو آپ خود محسوس کریں گے کہ ہم فکری طور پر کتنے بلند ہوتے جا رہے ہیں. انفسنا وانفسکم، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے جیسوں کو لاؤ، ہم اپنے جیسوں کو لاتے ہیں، اور اپنے جیسوں میں مولا علی کا وجود ہے. علی کو دیکھ کر نبی رو رہے ہیں،
یا رسول اللہ آپ کو کسی چیز نے تکلیف پہنچائی؟ فرمایا میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں میرے بعد تم پر کیا گزرے گی۔ اے علی، ہاتھ پکڑ کر کہا علی مجھ سے وعدہ کرو، میری وجہ سے تمہیں تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی مگر تم تلوار نہیں اٹھاؤ گے۔ یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کا رسول جو چاہتا ہے وہی ہوگا۔ کہ علی وعدہ کرو تمہاری زوجہ پہ ہاتھ اٹھایا جائے گا مگر تم بدلہ نہیں لو گے۔ فرماتے ہیں اگر میں نے رسول اللہ سے عہد نہ کیا ہوتا، اللہ اکبر، 12 مہر لگی ہوئی دستاویزات جبریل لے کر آئے، کہا یا رسول اللہ یہ آپ کے 12 جانشینوں کے احکامات ہیں، اللہ نے آپ کے 12 خلفاء کے احکامات بھیجے ہیں۔ مولا علی نے اپنے حصے کا کھولا، باقی امام حسن کو دے دیے، امام حسن نے اپنے حصے کا کھولا، امام حسین کو۔ ہر امام اپنے اپنے حصے کے احکامات جو اللہ کی مشیت ہے، جو اللہ ان سے چاہتا ہے، انہیں بتا دیا کہ کیا ہونا ہے، تمہیں کیا کرنا ہے، وہ کھولتے تھے اور اس حکم کے مطابق اپنی امامت کے ایام کو گزارتے تھے۔ علی کو پہلے سے پتا تھا، یہ بچہ پوچھتا ہے اس وقت علی کہاں تھے جب دروازہ گر رہا تھا؟ علی وہیں تھے، علی دیکھ رہے تھے، یہی تو امتحان تھا نا علی کا۔ فرماتے ہیں یا علی تلوار نہیں اٹھاؤ گے؟ بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو گئے، آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا اچھا یہ ہے نا ذہن میں میرے بچوں اور جوانوں کے کہ مولا علی غیرت مند بہت تھے۔ جی، جناب زہرا کی میت جنازہ جب اٹھا رہے تھے تو امام حسن سے پوچھا کہ تابوت کے نیچے کوئی ہے؟ میں ایک سایہ محسوس کر رہا ہوں۔ فرمایا بابا ہماری بہن زینب اماں کو قبر تک پہنچانے ہمارے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ فرمایا تابوت کو رکھ دو، زینب کو گھر پہنچا کے آؤ، میں نہیں چاہتا کہ زینب کا سایہ بھی کوئی دیکھ لے۔ جو علی اپنی بچی کا سایہ بھی، میں نے پڑھا کہ جب نبی کے مزار پر جناب زینب جاتی تھی نا تو رات کی تاریکی میں لے جایا جاتا تھا تاکہ شہر بند ہو جائے اور کوئی اجنبی رستے میں مل نہ جائے، اور اگر مل بھی جائے تو حلقہ بنا کر جناب زینب کو لے کے جاتے تھے۔ امام حسن آگے چل رہے ہوتے تھے، امام حسین پیچھے چل رہے ہوتے تھے، محمد حنفیہ دائیں، عباس بائیں، اس سجا کر اہتمام کے ساتھ جناب زینب کو لے جاتے تھے۔ مولا علی کہاں تھے؟ مولا وہیں تھے، مولا دیکھ رہے تھے۔ تبھی تو مولا کو اول مظلوم کہا گیا ہے، سب سے بڑا مظلوم علی۔ اللہ اکبر۔ ایک صاحب کہنے لگے میں نے اپنی زوجہ کو ایک تماچا مارا، ہمارا جھگڑا چل رہا تھا، انہوں نے مجھے پھر ایک جملہ کہہ دیا، میں نے غصے میں آ کر اپنی زوجہ کو ایک تھپڑ مار دیا۔ 3 دن کے بعد مجھے احساس ہوا کہ مجھے مارنا نہیں چاہیے تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے، وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی بیوی سے معافی مانگی، مجھے معاف کر دو، میں نے تم پہ ہاتھ اٹھایا۔ تو کہنے لگے میری زوجہ مجھ سے کہتی ہے آئندہ کبھی ایسا ہو تو اتنا خیال کیجیے گا میرے بچوں کے سامنے نہ ماریے گا۔ جب آپ مار رہے تھے میری بیٹی دیکھ رہی تھی، وہ 3 دن سے بخار میں ہے اور کہتی ہے اماں آپ کو بابا نے مارا۔ سنیں گے عزادارو، امام حسن ایک گلی سے نہیں گزرتے تھے، مدینے کی ایک گلی تھی جس سے امام حسن نہیں گزرتے تھے، جب وہ گلی آتی تھی رستہ بدل دیتے۔ کسی نے پوچھا مولا آپ اس گلی سے کیوں نہیں گزرتے؟ فرمایا میری ماں زہرا پر ہاتھ اٹھایا گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے، سوائے غم اہل بیت میں ہمیں رونے رلانے والوں نہ قرار۔ پہلا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ مصنف ابن شیبہ والی جو روایت ہے، زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، تو اس کے متعلق سند میں تو کوئی اور مشکل ہے ہی نہیں، کیونکہ سند صحیح ہے بشرط بخاری بشرط مسلم۔ صرف یہ ہے کہ اسلم جو عمر کے غلام تھے، عمر کے وہ خادم تھے،
وہ کہتے ہیں اس وقت مدینے میں نہیں تھے. مدینے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اسلم صحابی نہیں ہے. اسلم صحابی نہیں. تو اگر وہ اس زمانے میں ہوتے تو وہ صحابی ہوتے, اس زمانے میں صحابی ہوتے, کیونکہ وہ صحابی نہیں ہے. تو اس لیے وہ اس کی اور کوئی دلیل نہیں ہے, یعنی اور کوئی دلیل نہیں ہے. یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے وقت وہ مسلمان تھے لیکن وہ مکے میں تھے. اچھا, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ ایک شخص روایت کرتا ہے ایک بات کو اور وہ صحابہ میں سے نہیں, اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے, تو یہ واقعہ جو آیا ہے, پیش آیا ہے کہ دھمکی دی گئی ہے کہ میں آگ لگا دوں گا, تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں پیش تو نہیں آیا نا, یہ ان کے وفات کے بعد پیش آیا. ان دونوں میں کوئی تنافی نہیں ہے کہ زید مثلا اسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد مکے سے مدینے پہنچ گئے ہوں, اور ان کی صحابیت بھی نہیں, اور اس کے باوجود وہ اس واقعے کے شاہد رہے ہوں. میں آپ کو اگر یہ مان بھی لیں کہ چلیں وہ اس واقعے کو شاہد نہیں ہے, تو اس کا بھی جواب ہمارے پاس ہے. لیکن پہلے میں اس بات کا جواب دوں کہ آپ نے کسی مولوی کا ذکر کیا کہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار, تالیف ابن ابی شیبہ الکوفی, جلد نمبر 432. یہ وہ حدیث ہے جس کے متعلق ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, یہ حدیث ہر لحاظ سے اس میں کوئی اشکال ہی نہیں ہے. سند کے لحاظ سے محمد ابن بشر حدثنا عبید اللہ ابن عمر حدثنا زید بن اسلم عن ابیہ. تو یہ حدیث بخاری مسلم سب اس بخاری مسلم کے متفق علیہ روایت ہیں. اچھا, کہ اس میں یہ ہے کہ کان علی والزبیر یدخلان, امیر المؤمنین علیہ السلام اور زبیر آتے تھے کن کے پاس؟ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس. فیشاورونها ویرتجعون فی امرہم, مشورہ کرتے تھے اور اپنے کام کے سلسلے میں آپس میں بات چیت کرتے تھے. فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب خرج, جب یہ خبر پہنچی کہ یہاں پہ یہ لوگ جمع ہوتے ہیں باتیں کرتے ہیں, عمر کو پہنچی, تو وہ عمر آ گیا اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آ گیا. قال یا بنت رسول اللہ. اچھا, اور اس کے بعد اس نے خطاب کیا. تو ابھی میں ایک جملہ کہہ دوں یہاں پر, دیکھیں ابو بکر کی خلافت کی کیا دلیل ہے؟ ابو بکر کی خلافت کی دلیل یہ ہے کہ اس کے پاس خلافت پہ کوئی نص نہیں ہے. کہتے ہیں اجماع ہے. اجماع یعنی سب مسلمان متفق ہو گئے کہ یہ ہمارا خلیفہ ہے. لیکن اس حدیث میں کیا ہے؟ اگر کہتے ہیں اگر صحیح بھی ہے تو اس میں کوئی توہین نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں واضح دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی اجماع نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگ جمع ہوتے تھے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر میں. وہاں پہ کاروبار کا مسئلہ ڈسکس نہیں ہوتا تھا, وہاں پہ خلافت کی بات ہوتی تھی کہ ابو بکر کے خلیفہ بن چکا ہے, ہم کیا کریں. تو اسی لیے تو عمر آیا ہے. جب خبر پہنچا ہے تو اس نے سوچا ہے کہ یہاں پہ ہمارے خلاف منصوبہ ہے, سازش ہے, آیا ہے اور وہاں پہ دھمکی دیا کہ میں گھر جلا دوں گا اگر یہ پھر جمع ہو گئے یہاں پہ. تو یہاں پر کہ یہ اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو ایک حزب اختلاف, اپوزیشن گروپ جو کنسپریسی کر رہے ہیں, سازش کر رہے ہیں حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے, اسی آنکھ سے دیکھا عمر نے اعتراف کیا. تو یہ بہترین دلیل ہے کہ ابو بکر کی خلافت پہ کوئی اجماع نہیں تھا. ابو بکر کے خلافت اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام اور زبیر جو اہل بیت میں سے بھی نہیں ہے, اور دوسری روایت میں طلحہ بھی ہے اور بھی لوگ بھی ہیں. اچھا, ان کے نزدیک یہ غیر مشروع ہے اور یہ سازش میں کوشش میں ہے کہ اگر ساتھ ہی مل جائیں, کوئی منصوبہ بندی ہو جائے, ممکن ہو تو اس کو خلافت کے تختہ پلٹ دیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ حدیث صحیح ہے, اس سے پہلے کہ ہم ثابت کریں کہ انہوں نے گھر جلایا, ثابت یہ ہوا کہ عمر کے ابو بکر کی خلافت کی جو واحد دلیل ہے اجماع, وہ باطل ہے. کوئی اجماع نہیں ہے, بلکہ کیونکہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام مطہر ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن سے جدا نہیں, ان کی اتباع واجب ہے. ان کی نظر میں اگر ابو بکر کی خلافت ایسی خلافت ہے کہ اگر انسان طاقت ہو تو اس کا تختہ الٹا جائے, تو یہ خلافت ہی غیر مشروع ہے. نہ صرف شرعیت کی دلیل باطل بلکہ غیر مشروعیت ثابت. اچھا, پھر اس کے بعد عمر نے کہا یا بنت رسول اللہ واللہ ما من احد احب الینا من ابی, کہ آپ کے والد سے ہمارے نزدیک کوئی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی ہمارے نزدیک محبوب نہیں ہے. وما من احد احب الینا بعد ابی کی من کی, اور ان کے بعد آپ سے زیادہ کوئی معزز شخص ہمارے پاس نہیں ہے. لیکن اللہ کی قسم یہ ما ذاک بمانعی, یہ میرے لیے منع کا باعث نہیں ہوگا, یہ مجھے اس کام سے نہیں روکے گا. کس کام سے؟ ان اجتمع هؤلاء النفر عندك, اگر یہ لوگ آپ کے پاس دوبارہ آ گئے, هؤلاء النفر, یہ لوگ, یہ جماعت, کوئی صحابہ تھے جو ادھر آتے تھے مشورہ کرتے تھے,
ان امرتهم ان يحرق عليهم البيت, کہ میں حکم دوں گا کہ ان کا آپ کا گھر ان پہ چلایا جائے. اچھا, جس شخص نے کہا کہ اس میں توہین نہیں ہے, ہاں, وہ گھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم میں, کہ جس حدیث بہت زیادہ ہیں کہ جب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کو دیکھتی تھی, عائشہ کی اپنی حدیث ہے, احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. اور مستدرک حاکم میں صحیح حدیث ہے تقبیلیت کا, تقبیلیت یعنی دست پہ بوسہ دینا, ہاتھ پہ بوسہ دینے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوسہ دیتے تھے. یہ کسی کے متعلق نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدم سے ملاقات ہوئی شب معراج, موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی شب معراج, ابراہیم ان کے جد ہیں ان سے ملاقات ہوئی شب معراج, کہ ان کا ہاتھ چوما ہو. ہاتھ اگر چوما ہے تو صرف بی بی سلام اللہ علیہ کا. صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم میں, زائبی نے بھی تصحیح کیا. اچھا, تو ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر یہ لوگ پھر جمع ہو گئے تو میں آپ کا گھر جلا دوں گا. اس دیکھیں عزیزو, یہ کہ اگر کوئی کہہ دیں کہ اس میں اذیت نہیں ہے, اس میں بے احترامی نہیں ہے, تو یہ ایسی بات ہے کہ مثلا میں آپ کو کہہ دوں میں آپ کا گھر جلا دوں گا, تو آپ کہتے ہیں کہ یہ اس میں تو احترام ہے, عزت ہی ہے. تو یہ تو مکابرہ ہے. مکابرہ کہتے ہیں یعنی بدیہی بات کو انکار کرنا. اچھا, اب کیا یہ حدیث کا اشکال یہ ہے کہ انہوں نے اشکال کیا ہے کہ اسلم مدینے میں نہیں ہوتے تو اس زمانے. اس کی دلیل دکھائیں آپ پہلے. صرف اس لیے کہ وہ صحابی نہیں تھے وقت وفات الرسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے میں تھے, اس بات کی دلیل نہیں بنتی کہ وہ بعد میں مثلا کچھ ایام کے بعد مکے پہنچے. یہ پہلی بات. دوسری بات میں آپ کو دکھاؤں, اللہ آپ کا بھلا کرے. ایک منٹ میں بھی دکھاتا ہوں. میں آپ کو ابھی حدیث دکھاتا ہوں بخاری میں سے, کہ وہ بخاری نے خود احادیث روایت کی ہیں اسلم سے, کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے صحیح بخاری, چھاپ دار احیاء تراث العربی, سنت 1422 میں چھپی ہے. ملاحظہ فرمائیے, یہ صفحہ نمبر 739 میں 39, حدیث نمبر 4177. حدثنا عبداللہ ابن یوسف, عبداللہ ابن یوسف نے کہا, اخبرنا مالک نے کہا, عن زید ابن اسلم نے کہا, عن ابی ہے, اس نے اسلم سے روایت کی, ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کان یسیر فی بعض اسفاری وعمر بن الخطاب یسیر معه لیلا. بخاری کی حدیث ہے کہ رسول پاک زید ابن اسلم نے اپنے والد اسلم سے روایت کی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ ایک سفر میں رات کو سفر کر رہے تھے اور عمر ان کے ساتھ تھے. پھر عمر نے ان سے ایک سوال کیا, اب سوال کیا تھا, جواب کیا, اس میں لمبی ہے. یہ حدیث بخاری میں 3 جگہ مذکور ہیں, 3 جگہ مذکور ہیں. شاید اب میں ڈھونڈ لوں مسلم میں بھی ہوگا کہ روایت وہی ہے کہ زید ابن اسلم بلا واسطہ, عفوا اسلم کے باپ کا مجھے نہیں معلوم, وہ عمر کا غلام تھا, خادم تھا. اسلم بلا واسطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر رہا, اور یہ نہیں کہتا کہ میں نے عمر سے سنا ہے, کوئی تصریح نہیں ہے. لیکن آپ بالاجماع اس حدیث کو صحیح مانتے ہو, بالاجماع اس حدیث کو صحیح مانتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو یہ بھی واقعہ جو ہے حدیث تحریق باب, اگر زید ابن اسلم سے روایت کرتا ہے, اسلم فرض بھی کریں اس زمانے میں مدینے میں نہیں تھا, فرض بھی کریں, تو جس طرح اس زمانے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں تھا, یہ حدیث بخاری والی حدیث جو میں نے دکھایا, اسی طرح اس حدیث کو اس نے سنا ہوگا عمر سے سنا ہوگا, دوسروں سے سنا ہوگا, نقل کر رہا ہے. یہ جس طرح یہ ہے, اگر یہ صحیح ہے تو وہ بھی صحیح ہے. اچھا, کوئی اعتراض ہے بھائی آپ کو, علی بھائی؟ جی جواب میں کوئی اعتراض ہے, کوئی مزید سوال ہے اس متعلق, تاکہ میں اگلے سوال کے پاس جاؤں. بہت اچھی بات, ٹھیک ہے. اگلا سوال آپ کا یہ تھا کہ اگر ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا جواب کیوں نہیں دیا, اس کا معاف کیجیے, ان کے گھر پہ اگر حملہ ہوا ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے
ان کی شجاعت کو کیا تھی کہ انہوں نے اپنے زوجہ کا دفاع نہیں کیا. ٹھیک ہے, تو میں اس کا جواب دیتا ہوں آپ کو. ایک جواب دیتا ہوں نقضی, ایک جواب دیتا ہوں قرآن سے, اور ایک جواب دیتا ہوں غیر سے. اچھا, دیکھیں عزیزو, یہ خود اپنی کتابوں میں روایت کرتے ہیں. خوب ملاحظہ فرمائیے میرے معزز ناظرین, اپنی کتابوں میں روایت, اور یہ ان کے پاس بہت بڑا یہی دلیل ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے دفاع کیوں نہیں کیا. بھائی جب تم خود روایت کرتے اپنے کتب میں کہ امیر کی طاعت واجب ہے, جو خلیفہ وقت ہوتا ہے, حاکم وقت ہوتا ہے, اس کی طاعت, چاہے وہ شیطان ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ ابلیس ہی کیوں نہ ہو, چاہے وہ آپ کو پہ ظلم بھی کیوں نہ ہو, اس کی طاعت واجب ہے. ملاحظہ فرمائیے عزیزو, یہ کتاب ہے صحیح مسلم, ٹھیک ہے نا, یہ صحیح مسلم ہے نا, صحیح مسلم, صحیح مسلم چھاپے دار الفکر یہاں پہ. اچھا, باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق, امراء کی طاعت واجب ہے اگرچہ وہ آپ کے حقوق کو ضائع کر دیں. اچھا, یہاں پہ روایت ہے کن سے؟ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. حذیفہ نے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکون بعدی ائمۃ لا یہتدون بہدای ولا یستنون بسنتی, میرے بعد ایسے خلفاء آئیں گے کہ وہ نہ میرے ہدایت پر ہیں اور نہ میرے سنت پر ہیں, اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہوں گے قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس, وہ حقیقت میں شیطان ہوں گے انسان کی صورت میں, انسان کے روپ میں. اچھا, آگے قلت کیف اصنع یا رسول اللہ, اس زمانے میں کیا کروں؟ تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع. فرمایا کہ تم اس امیر کی طاعت کرو, چاہے وہ تمہارا مال لوٹ لے, امیر تمہارا مال لوٹ لے اور تمہارے پیٹھ پہ وہ کوڑے لگائے, وہ ضرب لگائے, اس کے باوجود اس کی طاعت کرو. اس کے علاوہ مشہور معروف حدیث ہے بخاری میں, مسلم میں, کہ جب واقعہ حرہ پیش آیا, آپ کو معلوم ہے واقعہ حرہ میں کیا ہوا نا, مہاجرین اور انصار کی بیٹیوں کے ساتھ زنا بالجبر کی یزید کے فوج نے, مسلم ابن عقبہ کمانڈر تھا لشکر کا, وہ لے کے آیا, بنی امیہ کا فوج آیا مدینہ میں, بہت مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے دورائے, 3 دن تک نماز نہیں ہوئی مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں. سعید ابن مسیب کہتا ہے کہ میں نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کوئی آزان دینے والا نہیں تھا, میں نے قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آزان کی آواز سنی. مہاجرین اور انصار کی بیٹیوں کے ساتھ 3 دن تک اس نے مباح کر دیا تھا یزید نے. چلو, یہ ابن تیمیہ نے اس بات کا اعتراف کیا, ابن تیمیہ نے اس بات کا اعتراف کیا ہے, اور شیعوں کی بات نہیں کر رہا, تبری تاریخ تبری کی بات نہیں کر رہا, کٹر ناصبی کی. اچھا, وہ اسی دور میں آپ لوگوں نے خود روایت کی ہے کہ حنظلہ غسیل الملائکہ کا بیٹا جو تھا وہ کمانڈر تھا انصار کا. تو عبداللہ ابن عمر آیا, اس کو بولا کہ تم نے یزید کے طاعت سے گردن نکالا ہے, کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ کیا, کہ من مات ولیس فی عنقی بیعۃ مات میتۃ جاہلیہ, جو شخص مر جائے اس کے گردن پہ بیعت نہ ہو, موت جاہلیت مرتا ہے. تو یزید جیسا شخص واقعہ حرہ کے دوران جب انصار کے ساتھ مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ میں کیا ظلم ہوا, اس وقت جب تم نے خود روایت کی, تمہارا اجماع یہ ہے کہ یزید کی طاعت واجب ہے, تو تم کیسے, اور یزید کی طاعت واجب ہے, خلیفہ جیسا کرے اس کی طاعت واجب ہے, تو تم کیوں ہم سے مطالبہ کرتے ہو کہ جب تمہارے مذہب میں, تمہارے صحیح احادیث میں یہی ہے کہ امیر کی طاعت ہر حالت میں واجب ہے, چاہے وہ ظلم ہی کیوں نہ کرے, کیوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا. اچھا, اس کے علاوہ آپ لوگوں نے خود بخاری میں روایت کی ہے, دیکھو اور دکھاؤں آپ کو, ہاں بخاری میں دلیل نقضی میں آپ کو دکھاؤں, بخاری میں روایت کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ جھوٹ بولے, ان جھوٹوں میں سے ایک یہی تھا کہ انہوں نے اپنی زوجہ کو بادشاہ سلامت کے پاس بھیجا ہے. سنا ہے نا آپ نے یہ واقعہ, آپ نے مولوی اسحاق صاحب سے سنا ہوگا, علی بھائی ٹھیک ہے, سنا ہے نا ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کہ انہوں نے اپنی خاتون بھیجا تھا بادشاہ کے لیے, ٹھیک ہے نا, وہ 3 جھوٹ والا توڑیا والا,
ہاں توریا، وہی توریا اپنے خاتون کو بھیجا تھا انہوں نے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح کہہ رہا ہوں یا حدیث دکھاؤں؟ جی جی سنا ہاں سنا، ٹھیک ہے. تو وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ڈر تھا کہ بادشاہ قتل کر دے گا، کیونکہ ان کی وائف بہت خوبصورت تھی اور بادشاہ کو پسند آ گیا ہے. تو اگر وہ کچھ کر دیں، کہہ دیں کہ یہ میری وائف ہے، تو پہلے مجھے قتل کر دیں گے، پھر میری زوجہ کے ساتھ وہ برے کام کر دیں گے. پھر انہوں نے اپنی وائف کو بھیج دیا بادشاہ کے پاس. تو عزیزو، جب تم خود انبیاء کے متعلق ایسی بات کہتے ہو کہ کوئی باغیرت آدمی اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک کافر، وہ مسلمان بادشاہ نہیں، کافر بادشاہ، وہ بھی اس نیت کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، کہ برے نیت کے ساتھ آپ کی وائف کو طلب کر رہا ہے، تو آپ جھوٹ کہہ کے یہ میری بہن ہے اس کو بھیج دو بادشاہ کے پاس. تو تم کیسے وسیع انبیاء علیہ السلام پہ اعتراض کر سکتے ہو کہ ان کے گھر پہ جب حملہ ہوا ہے تو انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے علاوہ میں آپ کو قرآن مجید سے جواب دوں کہ قرآن مجید میں وجاء قومه يرعون علیہ، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے قوم آ گئے، ان کے دروازے پہ حملہ کیا، ملائکہ آئے تھے ان کے گھر میں قوم لوط پہ عذاب ڈالنے کے لیے. تو قوم کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ بہت خوبصورت نوجوان آ گئے ہیں، تو وہ آ گئے کہ نوجوانوں کے ساتھ یعنی فرشتوں کے ساتھ فعل بد لواط انجام دیں. تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہی تو کہا بلی کہ یا کاش میں کان لی قوت او آوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس قوت ہوتا یا میں میرے پاس ایسا رکن شدید ہوتا، ایسے کونے میں ایسے ستون ہوتا میرے پاس کہ اس سے میں پناہ لیتا اس وقت میں، کیونکہ ان کی ایسے بے عزتی تھی. ان کے گھر پہ لوگ آئے تھے، کیسے لوگ آئے تھے؟ لوگ آئے تھے ان کے گھر پہ زبردستی گھسنے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم آپ کے مہمانوں کے ساتھ نستجیر باللہ لواط کرنا چاہتے ہیں، زبردستی ریپ کرنا چاہتے ہیں ان مہمانوں کو. تو انہوں نے بھی اس وقت جہاد نہیں کیا نا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ وہ تو معصوم ہے. جو جواب تم وہاں دو گے وہی جواب ہمارا یہی ہے. اگر تم کہتے ہو طاقت نہیں تھا، قدرت نہیں تھا، وہی جواب ہمارا یہی. لیکن ہمارے نزدیک یہ نہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع نہیں کیا. ہمارے نزدیک امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، اچھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاع کیا ہے، لیکن ان کو عہد تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ وہ کبھی تلوار نہیں اٹھائیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں عزیزو، یہ کتاب ہے اصول کافی، جلد نمبر 1، چاپ دار الکتب الاسلامیہ. یہاں پہ صفحہ نمبر 281 میں ملاحظہ فرمائیے. صفحہ نمبر 281. یہ ہے حدیث نمبر 4. یہاں پہ ایک بہت لمبی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 4 جو ہے، اس میں خلاصہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا، میکائیل کو بھیجا، اسرائیل کو بھیجا، اسرافیل کو بھیجا، ملائکہ مقربین کو بھیجا. ان سے فرمایا کہ سب کو گھر سے نکالو سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کو، زہرا اطہر سلام اللہ علیہا کو، امام حسن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ میں ہم نے عہد لینا ہے. تو اللہ نے ان کو بلایا، اپنے اہل خانہ کو بلایا، اور امیر المؤمنین علیہ السلام سے کہا کہ یہ یہاں پہ جبرائیل آیا ہے اور ملائکہ مقربین آئے ہیں، یہ میں مرنے والا ہوں، یہ آپ سے وعدہ لینے آئے ہیں. تو وہاں پہ جو وعدہ لیا گیا تھا امیر المؤمنین علیہ السلام سے، یہ حدیث کافی طویل ہے، میں وہ متن نہیں پڑھ رہا، آپ کو جو لوگ دیکھنا چاہیں صفحہ نمبر 281 اصول کافی جلد نمبر 1، اس میں یہی ہے کہ آپ کا حق چھینا جائے گا، آپ کو تلوار نکالنے کی اجازت نہیں ہے، آپ وعدہ کریں. جبرائیل نے کہا ہم اس وقت تک نہیں جائیں گے جب تک یہ وعدہ نہیں کرتے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام وعدہ کرتا ہوں. پھر کہا اس کے بعد کہ نہ صرف آپ کا حق چھینا جائے گا، آپ کو خوار و ذلیل کیا جائے گا، آپ کو تلوار اٹھانے کی ضرورت اجازت نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر المؤمنین علیہ السلام سے ملائکہ یہ کہہ رہے ہیں اور یہ اس وقت تک نہیں جائیں گے جب آپ عہد نہیں دیں گے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی رضا یہی ہے، میرے سر آنکھوں پر مجھے ذلیل کیا جائے، مجھے خار کیا جائے گا، میں صبر کروں گا، تلوار نہیں اٹھاؤں گا. پر ملائکہ نے کہا یا رسول اللہ ان سے وعدہ لے لو کہ انتہاک الحرمہ، وہ حرمت جو اللہ کا حرمت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حرمت ہے، وہ منتہک ہو جائے گا، اس کی
حد کے حرمت کی جائے گی. امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دہن مبارک سے کہ جبرائیل یہ کہہ رہا ہے تو میں غم سے منہ کے بل زمین پہ گرا. غم سے میں منہ کے بل زمین پہ گرا اور میری چیخ نکل آئی, پکار نکل آئی کہ یہ کیا امتحان ہے یا اللہ مجھ سے لے جائے گا. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملائکہ یہی کہہ رہے ہیں یا علی کہ یہ نہیں جائیں گے, آپ کو وعدہ کرنا ہوگا کہ جو بھی ہوگا آپ کو ہر حالت میں صبر کرنا ہوگا, تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ کا یہ حکم ہے یا رسول اللہ آپ کا حکم ہے, اللہ یہی کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, میں ہر حالت میں یہ بھی ظلم ہو جائے یہ بھی میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا. تو ہمارے نزدیک یہ حدیث اس کے کئی ایک ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام سے وعدہ تھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تلوار نہ اٹھائیں. اور کتاب سلیم میں ہے, کتاب سلیم کی میں حدیث آپ کو دکھاؤں میرے بھائی, کتاب ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی رحمہ اللہ الجزء الثانی, یہاں پہ صفحہ نمبر 586 میں حدیث پورا پڑھیں گے تو وقت بہت لگے گا. فوثب علی علیہ الصلاۃ والسلام فأخذ بتلابيبه ثم نطره فصرعه ووجع أنفه ورقبته وهم بقتله فذكر قول رسول الله صلى الله عليه وآله وما وصاه. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ثانی کے کمر سے پکڑ لیا, اس کو زمین سے اٹھایا اور اس کو زمین پہ مار دیا اور اس کے ناک کو اور اس کے گردن کو زخمی کیا اور ارادہ یہی تھا کہ قتل کیا جائے. لیکن اسی وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ان کو یاد تھی, تو اس طرح انہوں نے فرمایا والذی کرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنبوہ, اس اللہ کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. یا ابن سحاق لولا کتاب من اللہ سبق واحد عہد الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لعلمت انک لا تدخل بیتی. اگر میرا وعدہ نہ ہوتا اللہ سے اور میرا وعدہ نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نہ ہوتی تو آج میں تجھے بتا دیتا کہ تجھ میں یہ جرأت نہیں تھی کہ تو میرے گھر میں داخل ہوتا. لیکن کیا کریں کہ وعدہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس وقت فارسل عمر یستغیث, اس وقت عمر نے چیخ پکار مارنا شروع کیا کہ مجھے ہیلپ کرو. تو بہت سارے لوگ آ گئے اور وہ گھر میں داخل ہو گئے. وثار علی علیہ السلام فرجع قنفذ الى ابی بکر, پھر ابو بکر کے پاس اور لوگ آ گئے امیر المؤمنین علیہ السلام پہ. امیر المؤمنین علیہ السلام نہیں لڑے, پھر انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو مسجد لے گئے. اچھا, تو یہ ہے, تو یہ کہنا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے دفاع کیوں نہیں کیا, پہلی بات تو ہمارے یہ ہے کہ آپ کے مذہب کے مطابق لڑنا ان کا حرام تھا, لڑنا ان کا حرام تھا. مثلا آپ مجھ سے پوچھیں کہ آپ شراب کیوں نہیں پیتے ہیں, آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں گالی نہیں دیتے؟ بھائی کوئی مسلمان یہ سوال کر سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں یہ حرام ہے, شراب پینا حرام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں کوئی گالی دے کوئی مسلمان ہو کے؟ تو آپ کے مذہب میں جب ہے یہ حرام, خلیفہ ظالم ہی کیوں نہ ہو, آپ پہ ظلم کرے, آپ کو ان کی اطاعت کرنی پڑے گی. تو آپ کیسے پوچھتے ہیں کہ وہ امیر المؤمنین علیہ السلام ایک گناہ نہیں کرتے؟ پھر انبیاء علیہ السلام کا میں نے ذکر کیا. پھر میں نے شیعہ مذہب کی جانب سے, یہ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے کہ اگر خلیفہ ظالم بھی ہے تو اس کی اطاعت واجب ہے. تقیہ کے طور پہ گزارا کرنا ہوگا, لیکن شرع اس کی اگر واجب نہیں ہے کہ اگر آپ نے اطاعت نہیں کی تو آپ نے گناہ کیا. لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کے متعلق یہ ہے کہ ان کا وعدہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جی دوستوں, آپ نے ویڈیو کو دیکھا اور سمجھا, آپ نے کیا فیصلہ کیا, کہاں تک آپ کو سمجھ آئے کہ حقیقت کیا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں لازمی کیجیے گا.